بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد کے چہرے پر بھی اس کی بات سن کر عجیب سے تاثرات چھا گئے تھے۔ خیر تو ہے؟ ہماری حیرانی کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ مستفسر ہوئی، مگر ہم خاموش ہی رہے۔ ایک دفعہ تو میرے اندر سخت ابال اٹھا۔ سانپ کا بچہ سپولیا ہی ہوتا ہے، اسی ناطے تیرے سامنے ڈاکٹر نہیں بلکہ ناگن کھڑی ہے، سر کچل دو اس کا۔ اس کے بھائیوں نے بھی تو تیرے بھرے پورے گھر کو قبرستان بنا دیا ہے، تم بھی بدلے کی ابتدائی ان کی بہن کا گلا کاٹ کر شروع کر دو۔ میرے ذہن میں گونجنے والی آواز میرے ہمزاد کی تھی، مگر پھر میرا ضمیر اپنے دلائل کے لیے آن وارد ہوا۔ نہیں عمر جان، یہ بے قصور ہے، اور اس کا بھائی تو خود اس کی جان کے در پہ ہے۔ یہ غریب صرف اس لیے زندہ نظر آ رہی ہے کہ یہ شہر میں رہائش پذیر تھی، ورنہ جو شخص اپنے بھائی کہ جسے دنیا آدمی دائیں بازو کہتی ہے قتل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہن کو ٹھکانے لگانا کون سا مشکل کام تھا؟ آپ لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ وہ ہماری خاموشی سے پریشان ہو گئی تھی، مگر اس مرتبہ بھی ہم دونوں نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی اور اپنی سوچوں میں ہی ڈوبے رہے۔ وہ باری باری ہم دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بولی، میری بات بری لگ گئی کیا؟ نہیں مس، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس مرتبہ امجد نے آہستہ سے کہا، آپ اگر محسوس نہ کریں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ اور وہ حیرانی اور خفگی کے ملے جلے تاثرات لیے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہم کافی دیر خاموشی سے بیٹھے رہے۔ آخرکار خاموشی کو میں نے ہی توڑا۔ یہ بے قصور ہے ماجے، میرے گھر والوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اس غریب کو تو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہاشم جان کے گھر کو آگ لگانے والے اس کے بھائی ہیں، بلکہ یہ بیچاری تو خود اس ناک کی ڈسی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے حصے کی جائیداد بھی بیچ کر نکل گیا ہے۔ میری بات سن کر امجد کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھری، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ بالکل مختلف تھا۔ نہیں جانو، یہ اتنی آسانی سے معاف کی جانے کی حقدار نہیں ہے۔ میری بہنوں نے اس کے بھائیوں کا کیا بگاڑا تھا کہ انہوں نے انہیں زندہ جلا دیا؟ اس کا سب سے بڑا قصور ہی یہ ہے کہ یہ چودھری انور کی بیٹی ہے اور اکبر کی بہن ہے۔ امجد کے لہجے میں چھپے غضب سے حقیقتاً یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سگی بہنوں کو جلا دیا گیا ہو، اور اس کے جذبات کی یہ شدت دیکھ کر مجھے اس کی دوستی پر فخر محسوس ہونے لگا۔ امجد، یہ غلط ہے میرے بھائی، سچا گنڈا پور عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتا۔ اللہ کے بندے، میں نے تو خاتون جیسی عورت کو معاف کر دیا تھا جو براہ راست اس حادثے میں ملوث تھی۔ یہ غریب تو شاید اصل واقعے سے بھی لا علم ہو۔ آپ کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ امجد اپنی بات پر ڈٹا رہا، اس کا سر کچلنے کے لیے میں کافی ہوں۔ ویسے بھی میں گنڈا پور نہیں، جدون ہوں۔ میں تمہیں ایسی حرکت کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے بھی نہیں، اس نے منہ بنایا۔ بے وقوف، وہ تیری محسن ہے، ہوا کرے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ہرگز اس سے اپنا علاج نہ کراتا۔ آخر تم اس سے مارنے پر کیوں مصر ہو؟ اس کے ساتھ سے زچ ہو کر میں مستفسر ہوا۔ بھائی، اسلام میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، اس طرح بہن کے بدلے بہن۔ اکبر نے میری بہنوں کو زندہ جلا دیا ہے، میں بھی اس کی اکلوتی بہن کو زندہ جلانے کا حق رکھتا ہوں۔ البتہ اس پر احسان کرتے ہوئے میں اتنا کر سکتا ہوں کہ زندہ جلانے کی بجائے میں اسے آسان موت کے حوالے کروں۔ امجد نے فلسفہ بگاڑا، ماجد، تو نے اسلام کی بہت غلط تعبیر کی ہے۔ میرا لہجہ تنزیہ تھا۔ اگر بہن کے بدلے بہن کی جان لینی ہے تو بدلہ تو پورا ہو گیا۔ اس کلیے کے تحت تو مارنے والے کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس سے بدلہ لینے کا حق صرف مقتول کو ہی حاصل ہوگا کہ اس قاتل نے اس کی جان لی ہے، اور ہم چودھری اکبر کی ماں اور بہن کو ہلاک کر کے آسانی سے اس فرض سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ کیا یہی چاہتے ہیں آپ؟ اگر یہی چاہتے ہیں تو بہت غلط فیصلہ ہے تمہارا۔ بے وقوف، اسلام کا حکم جان کے بدلے جان لینے کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کو جان سے مار دو، اس سے خون بہا لے دو، یا سب سے بہتر ہے کہ اسے معاف کر دو۔ موخر و ذکر دونوں باتیں بہرحال میرے لیے ناممکن ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں بے گناہوں کا قتل عام شروع کر دوں۔ میں نے اس کے سامنے اپنا نقطۂ نظر وضاحت کی۔ اس لیے میری جان، ہم بدلہ لیں گے اور انشاءاللہ ڈٹ کر لیں گے۔ چودھری اکبر کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا اب میری زندگی کا مقصد ہے، اور میری زندگی کا بھی، امجد نے کہا، اور پھر آنکھیں بند کر کے اسے سر تکیے سے ٹکا دیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جس پر خوشی کی چمک لہرا رہی تھی۔ ماجے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ جانو، ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر سے ہٹ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، مجھے لگا اس کی بند آنکھوں میں کوئی خواب لہرا رہے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار، زندگی میں پہلی بار کوئی کڑی مجھے پسند آئی ہے، لیکن اس کے بارے یہ جان کر کہ وہ دشمن کی بہن ہے، ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ اسی وجہ سے میں اسے سزا دینے کے بارے میں دلائل دے رہا تھا، ورنہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے۔ وہ سارے دلائل میں نے اپنے نفس کے خلاف دیے تھے۔ ماجد صاحب، تو بڑا چھپا رستم نکلا یار۔ کہاں تیری ساس پیدا نہیں ہوئی تھی اور کہاں پلی پلائی دلہن پسند کر لی، وہ بھی MBBS ڈاکٹر۔
बड़ी बात है भाई। जवाबन वो खामोश ही रहा। बंद आंखों के पीछे शायद वो डॉक्टर शहला को अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा था। चंद लम्हे इसी खामोशी में गुजर गए। इसके बाद यकदम उसने आंखें खोली तो मुझे उसकी आंखों में वीरानी सी नजर आई। इतनी खुशी के बाद ऐसी गमी। मैंने बेसाख्ता पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? अभी चंद लम्हे पहले तो तू हवाओं में उड़ रहा था, और अब ऐसी कौन सी परेशानी आ पड़ी कि तेरी आंखों में मुझे दुख की परछाइयां नजर आ रही हैं? जानो, मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मैंने बादशाह की बेटी से शादी करनी है। आधी बात तय हो चुकी है और आधी रहती है। वो कैसे? दोस्त ने पूछा। तो कहने लगा, मैं तो राजी हूँ, उनका पता नहीं। ये कहकर उसने हंसने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। हम गरीबों की भी मोहब्बत क्या है और क्या पसंद होती है यार। जिसे पसंद करें जवाबन उसे पसंद नहीं आते। अगर आ जाएं तभी हमारी गुर्बत आड़े आ जाती है। तेरी गुर्बत तो बहरहाल मैं आड़े नहीं आने दूंगा, मैंने पुख्ता लहजे में कहा। मेरी इतनी ज़मीनें किस काम आएंगी? अलबत्ता डॉक्टर शहला के दिल का मुझे पता नहीं। इसमें तेरे लिए क्या है, प्यार या फ़कत हमदर्दी? वैसे तुझे खुद इसके रवैये से क्या महसूस हुआ था? जवाबन वो शेर पढ़कर खामोश रहा। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम, वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। कुछ कर लेंगे यार, मैं ज़ेर-लब मुस्कुराया। अभी से इतने गमगीन अशार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसने मीर न्याज खान के बेटे गुलरेज खान से शादी से इनकार कर दिया है। शायद तेरे लिए मान जाए। ओह नहीं यार, इतना भी गमगीन नहीं हूँ। वो संभल गया। बहरहाल छोड़ो इस मौजू को। चौधरी अकबर के बारे में क्या सोचा है? वो खबीस तो भगौड़ा हो गया है। तुम अपनी सुनाओ। मेरे ख्याल में तुम्हारी छुट्टी चंद दिन ही बाकी रह गई है। क्या घर का चक्कर लगाने नहीं जाओगे? अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बात कही थी। बजाय जवाब देने के उससे नई रागनी छेड़ी। कौन सी? मेरे लहजे में हैरानी थी। यही कि आपकी काफ़ी ज़मीनें हैं। तो फिर? मेरी हैरानी बरकरार थी। तो फिर मलिक जानू साहब, आप मुझे अपनी ज़मीनों का मुंशी मुकर्रर कर दें। मैं नौकरी को खैर बात कह देता हूँ। मुंशी क्या माजे, तो आधी ज़मीनें अपने नाम करा ले। मगर इसके लिए नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है? नौकरी करते हुए बदला कैसे लूँगा, इस बात की तुम फिक्र ना करो। इनसे मैं अकेला निपट लूँगा। फिक्र क्यों ना करूं? वो गुलगीर लहजे में बोला। तुम अकेले ही बदला लेने का हक नहीं रखते। याद है चचा ने क्या कहा था कि इसके 4 नहीं 5 बेटे हैं, और आज इसकी मौत का बदला लेने का हक अकेले तुझे कैसे मिल गया? मैं भी तेरे साथ रहूंगा, चाहे तो कितनी ही हीलो हुज्जत कर ले। मैंने तेरी बात नहीं माननी। ठीक है, मैंने हथियार डाल दिए, मगर इससे पहले फौज से डिस्चार्ज तो हो जाओ। इतना टाइम नहीं है भाई। आर्मी से डिस्चार्ज होने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। वैसे भी मुझे वापस बुलाने के लिए मेरे मुतालिका थाने को मुत्तला किया जाएगा, जो मौजूदा पते के मुताबिक कराची में है, या साबका पते के मुताबिक मानसहरा में। तो ढूंढते रहे पुलिस वाले वहाँ। अंकल आंटी से मशवरा तो कर लो। कोई ज़रूरत नहीं, इनको यहीं से खर्चा भिजवा दिया करूँगा। वैसे भी मलिक जानो का मुंशी हूँ, कोई ऐरा गैरा तो नहीं। इसके अंदाज पर मैं बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर एक नर्स अंदर दाखिल हुई। उमर जान साहब कौन हैं? अंदर दाखिल होते ही उसने पूछा। मैं? क्यों? डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं आपको, कहकर वो वापस मुड़ गई। कहाँ हैं वो? मैंने इसे पीछे से आवाज़ दी। अपने दफ्तर में। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और नर्स मेरी बात सुनकर सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। अच्छा भाई माजे, मैं तो चला भाभी के पास, तुम आराम करो। पता नहीं किस मकसद के लिए बुलाया है। ये बात इसे नहीं कह देनी, इसे तंबीह की। ये ना हो हम अगले चंद मिनटों में अस्पताल से बाहर नजर आए। और मैं हंसता हुआ कमरे से निकल आया। दफ्तर के बाहर एक अधेड़ उम्र बारिश शख्स स्टूल पर विराजमान था। इसकी सवालिया नजरों को देखकर मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा ने मुझे बुलाया है। जी, वो आप ही का इंतजार कर रही हैं। उसने उठकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं उसे शुक्रिया कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। डॉक्टर शहला काफ़ी बेचैनी से मुंतज़िर थी। मुझे देखते ही वो बेसाख्ता खड़ी हो गई। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आइए बैठिए। उसने कुर्सी की जानिब इशारा किया। फरमाइए। मैंने कुर्सी संभाल ली। उमर जान साहब, सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगी कि मुझसे एक नहायत गैर इखलाकी हरकत सरजद हुई है, और वो ये कि छुपकर आप दोनों की बातें सुनने की। और इस हरकत की वजह आप दोनों की पुरस्कार खामोशी थी। अबू जान का नाम सुनते ही आपको चुप्सी लग गई थी, और इस बात ने मुझे अचंभे में डाल दिया था। और मेरी ये हैरत आप दोनों की गुफ्तगू सुनकर रफा हो गई। आपको शायद मेरी इस बद तहजीबी पर खफगी होगी, जिसके लिए मैं पेशगी माजरत कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरे एक नाकर्दा जुर्म को आपने वसीउ ज़र्फ़ी से माफ़ कर दिया। वरना जिस शख्स के भरे पूरे घर को आग लगा दी जाए, वो इंसाफ व नाइंसाफ़ी और हक व नाहक नहीं देखता, पूरी दुनिया से इंतकाम लेने का ख्वाहां होता है। और मैं तो हकीकतन आपके कहने के मुताबिक इस वाक़े से लाइल्म हूँ।
وہ ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر گویا ہوئی۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کا اکبر سے بدلہ لینے کا، جس کو بھائی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، تو اس کام میں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ مجھے اپنے شانہ بشانہ پائیں گے، کیونکہ اب میری نظر میں وہ بھائی نہیں بلکہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ زمین و جائیداد کے لالچ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے کہ اپنے خونی رشتوں کو بھی بلا بیٹھا ہے۔ شاید اس لالچ میں وہ مجھے اور امی جان کو بھی مارنے سے دریغ نہ کرے۔ فی الحال تو آپ دونوں کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں، کیونکہ وہ اپنی جائیداد گالیوال کے ملک میر نیاز خان کے ہاتھ بیچ کر کسی نامعلوم جگہ پر روپوش ہو گیا ہے، اور میرے اندازے کے مطابق وہ آپ دونوں کا حصہ بھی میر نیاز خان کے ہاتھ فروخت کر گیا ہے۔ میں نے کہا، اتنے وثوق سے آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ گزشتہ شب اسے ٹھکانے لگانے کے لیے ہم آپ کی حویلی میں گھسے تھے، مگر اس کی بجائے ہمارے ٹکراؤ میر نیاز خان کے آدمیوں سے ہو گیا۔ انہی کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ اکبر پرسوں سے روپوش ہو چکا ہے اور آپ کی حویلی اور زمینیں اب میر نیاز خان کے تصرف میں ہیں۔ مگر وہ ہمارا حصہ کیسے فروخت کر سکتا ہے؟ یہ میرا اندازہ ہے۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ ہو سکتا ہے معاملہ اس کے برعکس ہو، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر ایسا ہو چکا ہے تو ملک میر نیاز سے اپنی زمینیں واپس لینے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا ہے تو میں کل ہی ماموں کو بھیجتی ہوں کہ وہ رحمان خیل جا کر حالات کا جائزہ لے آئیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے جس طرح کہ آپ نے کہا ہے تو پھر لازماً ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی پڑے گی۔ اس سے پہلے بھی ماموں جان اکبر کے خلاف اعظم بھائی اور چھوٹے ماموں کے قتل کا مقدمہ درج کرا چکے ہیں، ایک مقدمہ اور صحیح۔ اوکے، پھر مجھے اجازت دیں، میں اٹھتے ہوئے بولا۔ اوفو، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، آپ سے چائے پانی کا پوچھ ہی نہیں سکی۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ، بعد میں کسی وقت صحیح۔ نہیں، آپ بیٹھیں۔ اس نے چپڑاسی کو اندر بلانے کے لیے بیل بجائی۔ اس کے اصرار کو دیکھتے ہوئے میں بدل نخواستہ بیٹھ گیا۔ جی بیوی، بارش چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر پوچھا۔ عبدل چاچا، 2 کپ کافی تو لے آؤ۔ کیوں، کافی ٹھیک ہے نا؟ وہ چپڑاسی سے کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوئی اور میں انہیں مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ جواباً وہ بھی بے ساختہ مسکرا پڑی۔ ویسے میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کب آپ کو بے وقوف سمجھا ہے؟ میں زیر لب مسکرا دیا۔ آپ کے انداز سے یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بے وقوف آدمی ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے اس کی بات کی تردید کی۔ اس کے بعد کافی آنے تک ہم اس طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف رہے۔ کافی پی کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی اجازت دو، انشاءاللہ کل گپ شپ کریں گے۔ میں نے جانے کی اجازت چاہی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا، مگر اس سے پہلے کہ میں باہر جانے کے لیے دروازہ کھولتا اس نے آواز دی، عمر جان صاحب۔ جی، میں پیچھے مڑا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے بولی، اپنے دوست امجد سے کہہ دیجیے گا کہ وہ جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا تھا، وہ تبسم و تکلم میری عادت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر قوس و قزح کے رنگ لہرانے لگے۔ یہ اگر آپ اسے خود کہہ دیتی، میں شرارتی لہجے میں بولا۔ آپ کہہ دیجیے نا میری جانب سے، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے بھابھی، کہتا ہوا میں دروازہ کھول کر نکل گیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری بات سن کر اس نے شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہوگا۔ میں خوشی سے سرشار امجد کے کمرے کی جانب چل دیا۔ وہ تکیے پر سر رکھے گئی سوچوں میں غرق تھا۔ ماجد صاحب، آپ زندہ ہیں یا روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرا کر میں نے پوچھا۔ اتنی جلدی تیری دلی خواہش پوری نہیں ہو سکتی بالک، وہ وجستہ بولا۔ اگر یوں ہے تو جلدی سے مٹھائی کا بندوبست کرو۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے مستفسر ہوا۔ بچہ ہوا ہے میرا کہ مٹھائی کا بندوبست کروں؟ وہ بھی ہو جائے گا اگر تو تیسری مخلوق سے نہ ہوا تو، میں ترکی بترکی بولا۔ میرا تو خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کی ہستی واحد ہستی تھی جس کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا وجود پیدا کیا تھا۔ اس کے علاوہ شاید دوسرا میں ہوں گا، وہ بھی آپ کے بقول۔ بے وقوف، میں تیری ہونے والی دلہن کا پیغام لایا ہوں۔ نامہ بروں کے لیے عاشق کیا کچھ نہیں کر دیتے، اور تو مٹھائی کھلانے میں ہیرو حجت کر رہا ہے۔ کون دلہن اور کیسا پیام؟ وہ ہکلایا۔ اچھا، اب وہ کون سی ہو گئی جبکہ تھوڑی دیر پہلے پسندیدہ کڑی تھی؟ مذاق مت اڑاؤ یار، کہاں ڈاکٹر شہلا اور کہاں غریب امجد۔ بہرحال میرا کام تھا اس کا پیغام پہنچانا، اور اس نے کہلا بھیجا ہے کہ ذرا سا دھیان رکھ لینا میری پہلی محبت کا، وفا کا مان رکھ لینا میری پہلی محبت کا۔ یار صحیح بتلاؤ، تمہارے درمیان کیا بات چیت ہوئی؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اور میں نے منوان ساری گفتگو اس کے سامنے دہرا دی۔ میری اختتامی باتوں سے اس کے چہرے پر 1000 وولٹ کے بلب سے بھی زیادہ روشنی پھیل گئی تھی۔ سچ مچ یہی باتیں ہوئی ہیں؟ وہ خوابناک لہجے میں مستفسر ہوا۔ ہاں سچ مچ یہی باتیں ہوئی ہیں میرے باپ، میں چیخ کر بولا۔ اب کسی دوسرے موضوع پر بکو، تیری سوئی تو بس ڈاکٹر شیلے پر یہ ٹکر رہ گئی ہے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی کہ میری چھڑکی سن کر اس پر کوئی اثر پڑے گا۔ وہ اسی لے اور اسی سر میں شروع رہا، یہاں تک کہ تنگ آ کر میں ہی وہاں سے بھاگ گیا۔
اگلے 2 ہفتے میں نے شہر میں ہی گزارے۔ دن کو میں زیادہ تر امجد کے پاس رہتا، جبکہ رات چچا کے پاس گزارتا۔ اس دوران میری شمائلہ کے ماموں سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ اچھے خاصے ہنسمکھ اور خوش اخلاق انسان تھے۔ اس کے علاوہ امجد کے والد صاحب کو بھی میں نے ایک معقول رقم بذریعہ منی آرڈر بھجوا دی تھی، کیونکہ امجد واپس نوکری پر جانے سے بالکل انکاری ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن بیڈ پر پڑے شمائلہ سے راز و نیاز میں مصروف رہتا۔ شمائلہ اس کا علاج بڑی محبت اور چاہت سے کر رہی تھی۔ اس کا ماموں تو زیادہ تر زمینوں کے سلسلے میں مصروف رہتا تھا۔ کالیوال کا ملک میر نیاز خان غیر متوقع طور پر ان کی زمینیں واپس لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور شمائلہ کا ماموں چودھری انور علی کی جائیداد میں شمائلہ اور اس کی ماں کا حصہ علیحدہ کروانے میں مشغول رہتا۔ باقی جائیداد تو یوں بھی میر نیاز خان نے خرید لی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد میں اور امجد واپس گاؤں پہنچے۔ امجد کا زخم کافی حد تک مندمل ہو گیا تھا۔ گو ڈاکٹر شمائلہ تو ابھی بھی اس سے ڈسچارج کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر امجد کے اس وعدے پر کہ وہ اسے ہر دوسرے دن ملنے کے لیے آتا رہے گا، وہ اسے ڈسچارج کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کا ماموں بھی ان دونوں کی محبت کے حال سے واقف تھا، مگر جان بوجھ کر انجان بنا رہتا تھا۔ گاؤں واپس پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے تو ایک جاننے والے کو فصلوں کی کٹائی کا ٹھیکہ دے دیا، کیونکہ گندم اور چنے کی فصلیں پکا تیار ہو گئی تھیں اور ان کی کٹائی شروع تھی۔ جانو یار، گھر کی استری دور تعمیر کب شروع کروانی ہے؟ ہم دونوں اسلم بھائی کی بیٹھک میں بیٹھے اپنے اپنے خیالات میں گم تھے کہ اچانک امجد مستفسر ہوا۔ ابھی نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلے چودھری اکبر کے سلسلے میں کسی ایک سائٹ پر ہونے دو۔ تو پھر کیا خیال ہے، میر نیاز خان سے 2 ہاتھ ہو جائیں؟ تیرا بازو تو ٹھیک ہو جائے۔ بس ٹھیک ہے میرا بازو، 3 ہفتے تو ہونے کو ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر زخم ابھی تک کچا ہے، اور اس زخم کی وجہ سے تیری کارکردگی آدھے سے گھٹ جائے گی، اور میر نیاز خان کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں مکمل طور پر چاقو چوبند اور فٹ ہوں۔ تم میری فکر مت کرو، اپنا ارادہ بتاؤ۔ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ بتاؤ منشی، تم فصل کی کٹائی کی نگرانی کرتے ہوئے اپنی تنخواہ حلال کرو، جبکہ میر نیاز خان سے نمٹنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ کام تم مجھ سے بہتر کر سکتے ہو، اس لیے یہ تیرے ذمہ، اور میں میر نیاز خان کے خلاف میدان میں اترتا ہوں۔ چلو چھوڑو، فی الحال اس کے خلاف معلومات حاصل کرتے ہیں، جب تک تمہارا بازو بھی مکمل طور پر فٹ ہو جائے گا، کیونکہ میں اس پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ منظور ہے، مگر اس دن کرم شاہ نامی شخص سے اس کے متعلق تمام معلومات تو حاصل کر لی تھیں، اب اور کیا رہ گیا ہے؟ وہ سب کچھ بھی مجھے یاد ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مفید معلومات حاصل ہو جائیں تو کیا مزہ گا؟ اور امجد نے اس بات میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد ہم میر نیاز خان کو گھیرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنے لگے۔ میں میر نیاز خان کی شکل و صورت سے ناواقف تھا، اسی طرح اس نے بھی مجھے دیکھا ہوا نہیں تھا۔ کالیوال کا رحمان خیل سے ٹوٹل فاصلہ 7 سے 8 کلومیٹر تھا۔ رحمان خیل سے ایک کچا راستہ نکلتا تھا جو 3 کلومیٹر آگے جا کر ایک پختہ سڑک سے مل جاتا تھا، جو مین روڈ اور کالیوال کو آپس میں ملاتا تھا۔ ہم دونوں نے طے کیا کہ اگلے دن میں کالیوال جا کر میر نیاز خان کی حویلی کا جائزہ لے کر آ جاؤں۔ اس کے ساتھ میں اس معلومات کی تصدیق بھی کر لوں گا جو کرم شاہ نامی شخص سے ہمیں حاصل ہوئی تھی۔ امجد بڑی مشکل سے میرے اکیلے جانے پر راضی ہوا۔ یار، میں تجھے ہی بھیجتا، لیکن تو پشتو اور سرائیکی دونوں زبانوں سے نابلد ہو، جبکہ اس علاقے میں صرف یہی 2 زبانیں بولی جاتی ہیں اور سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اکیلے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال اطمینان رکھو، میرا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چلو پھر طے ہو گیا، صبح آپ کالیوال جائیں گے اور میں چچا فاضل کو ملنے شہر کے لیے چلا جاؤں گا۔ بڑی یاد آ رہی ہے بھائی چچا کی، میں نے طنزیہ لہجے میں بولا، اور وہ شرمندہ ہنسی ہنس کر خاموش ہو گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔